عشرہ ذی الحجہ یعنی قربانی سے پہلے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں یہ 5 کام آپ ضرور کریں، چونکہ یہ جو 10 دن ہے ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو عبادتیں کرنا بہت پسند ہے۔ جتنے بھی پورے سال کے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں سے، رمضان کے علاوہ ان تمام مہینوں میں سے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادتیں کرنا بہت زیادہ پسند ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں خوب عبادتیں کریں۔ چلیے 5 کام کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تمحید یعنی الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ خوب کثرت سے کیا کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ تجارت پہ ہو، دکانوں پر ہو یا کہیں اور ہو، دوست یاروں میں ہو، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ورد ضرور کریں، چونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں وضو کے شرط نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمیں ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یار ہمارا وضو تو نہیں ہے، ہم کیسے اس کو ورد کریں، کیسے اس کا ذکر کریں؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ان سبھوں کا ذکر کرنے کے لیے وضو کا شرط نہیں ہے، تو آپ حضرات چاہیں تو بغیر وضو کے بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں، پر افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ باوضو رہا کریں، اور باوضو ہونے کی حالت میں ہم لوگ تسبیح پڑھا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کا تلاوت بھی کیا کریں، نفل کا بھی اہتمام کیا کریں۔ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہے، سنتوں کے بعد جو نفلیں ہوا کرتی ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ خاص طور سے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہم لوگ خوب نفلیں پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے اوابین کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، یہ ایک کام ہو گئے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک روزے رکھا کریں، چونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی عمل ہمارے بزرگان دین بھی کرتے ہیں، ہمارے علماء اکرام بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کے جسموں میں طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ حضرات 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کا روزہ رکھیں۔ اگر آپ یہ 9 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ خاص طور پر آپ حضرات رکھیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم سبھی کو چاہیے کہ اس کو رکھا کریں، چونکہ اگر آپ اس روزے کو رکھتے ہیں تو ایک روزے کی فضیلت یہ حدیث میں آئی ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاف کر دیں گے جب آپ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک آپ حضرات اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹا کریں، چونکہ اگر آپ ناخن اور بال کو کاٹ لیتے ہیں تو گویا کہ جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب آپ قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، قربانی کی نیت کرتے ہیں، تو 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک آپ حضرات اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حضرات قربانی کرنے کی نیت نہیں کرتے ہیں، اگر وہ بھی چاہے کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے تو وہ بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج ہم لوگ کے معاشرے میں یہ بھی بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان بھولے بھٹکے بھی اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لیتا ہے تو لوگ بات کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نہیں میرے عزیزوں، بلکہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور ناخن اور بال کا نہ کاٹنا یہ الگ عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ناخن اور بال کاٹ لے تو قربانی پر کوئی بھی فرق اس کا نہیں پڑے گا۔ آپ حضرات اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ راتوں میں عبادتیں کیا کریں، خوب عبادتیں کیا کریں۔ جو حضرات تہجد کے عادی ہیں وہ تو تہجد پڑھتے ہی ہیں، اور جو حضرات تہجد کے عادی نہیں ہے، جو ہماری ماں اور بہنیں تہجد نہیں پڑھتی ہے، اس کو چاہیے کہ کم سے کم
ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں وہ تہجد ضرور پڑھا کریں۔ 5واں کام یہ ہے کہ تکبیرات تشریق ضرور پڑھیں۔ تکبیرات تشریق ہم مردوں پر بھی واجب ہے پڑھنا اور خواتین پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ کب؟ فرض نماز کے بعد۔ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہم سبھی لوگوں پر پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات پر تھوڑی بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور خواتینوں پر آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ آہستہ کتنی ہونی چاہیے کہ خود پڑھے اور خود سنے، کوئی دوسرا آدمی اس کی آواز کو نہ سنے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سبھی لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس ویڈیو کو آگے خوب شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔